إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال الله في مقام آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تمام قسم کی تعریفات مالک الکلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت اور آپ کی صفات کا ذکر صرف آپ کی ولادت سے ہی نہیں، آپ کی شان کی رفعت تو یہ ہے کہ ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں، آپ کی ولادت اور آپ کی آمد سے سال ہر سال پہلے اللہ جل شانہ اپنی منزل من اللہ کتابوں میں بھی آپ کی صفات کا ذکر فرما کے آپ کا چرچا فرماتے ہیں. دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کی سوانح کا آغاز اس کی پیدائش سے ہوتا ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز عالم دنیا سے بھی قبل عالم ارواح میں اللہ جل شانہ نے سیرت النبی کانفرنس کر کے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے آپ کا تذکرہ کر کے فرمایا. خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے
عالم ارواحی میں جن کو میں نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان سب انبیاء اور رسل کی ارواح کو عالم ارواحی میں جمع کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرما کے ان سے عہد لیا، جس کا اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء و رسل کی ارواح کو جمع فرما کر ان سے وعدہ لیا، ان سے عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اپنے فیصلے کے مطابق میں تمہیں نبوت و رسالت، شریعت، کتابیں تو دوں گا، مگر مجھے بتاؤ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تم میں سے کسی کی شریعت کے دوران، کسی نبی کی نبوت اور کسی رسول کی رسالت کے دوران میرے محبوب پیغمبر آئیں تو تم ان کے ساتھ کیا رویہ اپناؤ گے؟ تمام انبیاء کی ارواح نے یک زبان ہو کے اعلان فرمایا کہ اللہ، ہم آپ کے مطیع و فرما بردار، جو آپ کا حکم، جو آپ کی خواہش، جو آپ کی منشا، اسی کا احترام کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر سن لو کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی نصرت کرنی ہے۔ پھر اس عہد پر وعدہ لیتے ہوئے تمام انبیاء کی، تمام رسل کی ارواح سے اللہ نے اقرار لیا، قَالَ أَقْرَرْتُمْ، تم وعدہ کرتے ہو، عہد دیتے ہو کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں ان پہ ایمان لا کے ان کی نصرت کرو گے۔ تو تمام انبیاء رسل اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اقررنا، کہ ہم آپ کے حکم پر یہ عہد دلاتے ہیں کہ آپ کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے کسی کے دور میں آئیں گے تو ان پر ایمان لا کے ان کی شریعت کو اپنائیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، کہ اب تم بھی گواہ اور میں بھی اس معاہدے پر، اس عہد و پیمان پہ گواہ ہوں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کی سیرت کا آغاز، آپ کی سوانے کا آغاز عالم ارواحی سے کر دیا، انبیاء سے عہد و پیمان جو کیا اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا دیا تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور رفعت معلوم ہو سکے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت یہ ہے کہ ابھی
آپ پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے جو آخر میں آپ کو نبی اور رسول اور خاتم النبیین بنانے کا ارادہ فرمایا ہے، وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا۔ اس سے قبل ہی جب بھی کسی نبی کو نبوت یا شریعت ملتی ہے، اللہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی صفات کا ذکر بھی اور اپنے اس نبی سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی یاد بھی تازہ کرواتے ہیں کہ عالم ارواح میں وعدہ تو تم نے کر لیا۔ پھر تورات میں بھی جب اللہ نے تورات نازل کی، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا اس میں ذکر بھی فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس وقت کے لوگوں کو آگاہ بھی فرمایا، صرف آپ کی آمد کی پیشین گوئی نہیں فرمائی، بلکہ آپ کی جو نمایاں صفات ہوں گی ان کا بھی اعلان فرمایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات سے پڑھ کر ان لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ لوگوں سن لو، خدا نے کہا ہے کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیری مانت نبی برپا کروں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو کچھ اس کو حکم دوں گا وہ وہی کرے گا، اور جو کوئی میری باتوں کو، جو وہ میرا نام لے کر لوگوں کو بتائے گا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آرڈر اور وحی ہے، ایسی ہر بات جو میری طرف منسوب کر کے وہ کہے گا، جو اس کو نظر انداز کرے گا، سن کے انسنی کر دے گا، تو میں اللہ احکم الحاکمین اس سے حساب لوں گا۔ یہ بات اگرچہ قرآن کے فیصلے کے مطابق ہمارا نظریہ ہے کہ جو اللہ نے تورات نازل کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیوں کی صورت میں عطا کی تھی وہ شریعت تھی، ضابطہ حیات تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تغیر و تبدل تحریف ہوتی رہی، اس سب کے باوجود یہ الفاظ آج بھی اس محرف تورات میں موجود ہیں۔ اسی طرح تورات کا علم رکھنے والے جن کو اللہ نے دار اسلام میں داخلہ نصیب فرمایا، حضرت کعب بن احبار اور اسی طرح عطا بن یسار، وہ صحابہ کرام کو بتلاتے ہیں کہ ہم نے تورات پڑھی ہے، پڑھائی ہے، بار بار ہماری نظروں نے تورات میں وہ صفات دیکھی ہیں، وہ صفات جو تورات میں موجود ہم نے پڑھی تھی، ہماری آنکھوں نے دیکھی تھی، آج ہم نبی کریم علیہ السلام میں عملی صورت میں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تورات میں اللہ نے آپ کی یہ صفت بیان کی تھی کہ وہ آنے والے نبی اللہ کے بندے اور رسول ہوں گے، نرم دل ہوں گے، دل سخت نہیں ہوگا، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے، بازاروں میں شور شرابہ نہیں کریں گے، جب تک ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر لے ان کو اللہ اپنے پاس واپس نہیں بلائیں گے۔ یہ وہ صفات تھی جو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تھی جو ہم تورات میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بارہا تحریف کے باوجود انجیل میں
آج بھی نبی کریم علیہ السلام کی صفات موجود ہیں، اور قرآن کریم نے اس پر مہر ثبت کی ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا خواب کہ اللہ نے میری والدہ کو، حضرت آمنہ کو، یہ خواب میں دکھلایا کہ ان سے ایسا نور نکلتا ہے کہ جس سے پورا بصرہ کا شہر جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں والدہ کا خواب اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ کہ جو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، جس کو اللہ نے قرآن بنایا ہے، سورہ بقرہ کے الفاظ کہ جب اللہ کا گھر تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ گھر تو بن گیا، اب خطیب اور معلم کی ضرورت ہے، اے اللہ اس کی اپنے اس گھر کی آبیاری کے لیے انہی لوگوں میں سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی کہ کسی فرشتے کو نبوت رسالت دے کر نہیں، بلکہ قرآن گواہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی میں سے اپنا کوئی نبوت اور رسالت دے کر نبی اور رسول بنا کر اس کو منتخب فرما دے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات، تیری شریعت ان کو بتلائے، تیری آیات ان پر پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تیرا گھر تو تعمیر کر دیا، اب اس کی آبیاری کے لیے ایسا نبی اور رسول بھیج دے۔ تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے صورت میں اللہ نے پوری فرمائی، اور فرمایا ان کے ساتھ ساتھ والدہ کا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو۔ قرآن بھی اس پہ اس کی تائید اور اس کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہ جب نبی کریم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کی صفات کا انجیل میں ذکر، اور اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس بشارت کو قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، کہ تم طرح طرح کے دعوے کرتے ہو، کوئی خدائی صفات، کوئی خدائی میں شریک، اور کوئی نعوذ باللہ خدا کا بیٹا، مگر میری زبان سے حقیقت سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو تورات مجھ سے قبل اللہ نے شریعت نازل کی تھی اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، تائید کر رہا ہوں۔
پہلی شریعت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایسے رسول کی بشارت بھی تمہیں دے رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں، یاتی من بعد، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، نام تک بتلا دیا کہ جس پیغمبر کا ولادت سے قبل میں ذکر فرما رہا ہوں، جن کے بارے میں خوشخبری اور بشارت دے رہا ہوں، جن کی بشیر ہوئی فرما رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اسی طرح انجیل میں دیگر بھی نبی کریم علیہ السلام کی صفات کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایسے ہی زبور، اگرچہ وہ بھی ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن کی تصدیق کے مطابق تحریف سے محفوظ نہ رہ سکی، اس میں بھی تحریف کے باوجود آج بھی نبی کریم علیہ السلام کی یہ صفات موجود ہیں کہ آپ بنی آدم سے سب سے زیادہ حسین ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آج بھی تورات میں یہ باتیں موجود ہیں کہ ان کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھانے والے ہوں گے، لوگ برابر ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ وہ فدیہ دے کر جانوں کو ظلم سے آزاد کروائیں گے، اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ صداقت اور انصاف کے ساتھ غریبوں کی عدالت قائم کریں گے۔ یہ صفات نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل ہی، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عبرانی زبان میں جو زبور دی، اس میں یہ نبی کریم علیہ السلام کی صفات بھی ذکر فرمائی۔ اسی طرح ہندوؤں کی ویدوں میں نبی کریم علیہ السلام کا نام نراشن، جس کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے، اور اسی طرح آپ کی صفات ہندوؤں کی ویدوں میں آج بھی موجود ہیں کہ آپ کی زبان میٹھی اور شیریں ہوگی، آپ کا کلام بھی شیریں ہوگا، آپ خوبصورت ہوں گے، آپ کی خوب تعریف کی جائے گی، آپ امن کا علم بردار ہوں گے، اور آپ کا تعلق جزیرہ عرب سے ہوگا، آپ کی 12 ازواج ہوں گی، آپ کی سواری اونٹ ہوگی، اور حکمت بھرا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہوگا۔ آپ یتیموں کا سہارا ہوں گے، بیواؤں کا محافظ ہوں گے۔ یہ ہندوؤں کی ویدوں میں وہ صفات ہیں جو آپ کی ولادت سے قبل ہی اللہ نے اس میں ذکر فرمائی ہیں اور بدرجہ اتم غیاب میں موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں، جن کے پاس پہلی شریعتیں موجود ہیں کتابی صورت میں، ان میں آپ کی آمد کی پیشین گوئیاں بھی ہیں، آپ کی صفات بھی ہیں، ایسی نمایاں صفات ہیں، ان کتابوں کے حاملین ان کو پڑھنے اور سننے والے اپنی آنکھوں سے پہچان سکتے ہیں اور یقین کی حد تک جان سکتے ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں پیشین گوئی کی گئی تھی، جس کا ذکر، جس کی صفات تھی، وہ یہی نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان صفات کو جان کر ان کو اتنا کامل یقین ہے کہ آپ ہی وہ ہیں جن کے بارے میں وہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، کما یعرفون ابناءہم،
جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، باپ بیٹے کو اسی قسم کا لباس پہنے ہوئے، اسی عمر، اسی قد و کاٹ کے سینکڑوں ہزاروں طلباء سے اسکول سے چھٹی کے وقت آسانی کے ساتھ بیٹے کو پہچان لیتا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے باپ کو بیٹے کے پہچان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کامل یقین ہوتا ہے، کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا، جو انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں اور سنی ہیں ان میں جو صفات ہیں وہ یہ جانتے ہیں جیسے بیٹے میں کوئی شک نہیں ان کو، ایسے ہی ان صفات کی بنا پر ان کو کامل یقین ہے کہ یہی وہ ہے جن کا ہم انتظار کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہوں، کہ جس کی ہمیں ہمارے انبیاء نے، ہمارے رسل نے بشارتیں سنائی ہیں، وہ ہمارے دین پہ آئے، وہ ہمارے دین سے اس کا تعلق ہو، ہمارے قرب قبیلے سے ہو، وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان صفات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ایسے ہی ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر اپنی سرداری اور اپنی چودراہٹ اس کے خاتمے کا ڈر ہے، اس لیے دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی اس آیت کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تعبیر بتلاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے چچا ابو یاسر میرے والد سے گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کے اسلام سے قبل کی بات ہے۔ اب وہ بتلا رہی ہیں کہ میرے چچا کے ان کے گھر میں، ہمارے گھر کی یہ گھریلو مجلس تھی، والد جو تورات کے عالم تھے، تورات پڑھنے پڑھانے والے تھے، ان کو تورات پہ عبور تھا، میری موجودگی میں میرے چچا ابو یاسر جو ہیں وہ میرے والد سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو تورات کے عالم ہیں، یہ جس کا تم ہمیں ذکر فرماتے ہیں کبھی کہ کوئی نبی آئے گا، کوئی رسول آئے گا، اس میں یہ صفات ہوں گی، اب تم بتاؤ، تمہاری نظر میں اب نجی مجلس ہے، ان کے گھر میں دو بھائی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، چچا باپ سے سوال کرتے ہیں، بیٹی سن رہی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میرے چچا پوچھتے ہیں کہ یہ صفات آپ کی نظر میں، آپ تو رات میں پڑھتی ہیں، ہمیں بتاتی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ صفات تو ان میں نہیں پائی جا رہی، یہ وہی نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ میرے والد جو تورات کے عالم ہیں تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یار بھائی بات ایسی ہے، جس کی ہم دعائیں مانگتے تھے، جس کا ہم انتظار کرتے تھے کہ وہی ہے جو تورات میں صفات ہے، ساری ان میں موجود ہیں۔ تو حضرت صفیہ فرماتے ہیں پھر چچا سوال کرتے ہیں تو اب کیا خیال ہے، ان کی دعوت قبول کر لیں؟ اب تم بھی تصدیق کر رہے ہو کہ ہاں یہ وہی نبی ہے، یہ ہماری کتابوں کی تورات کی ساری صفات ان میں موجود ہیں، تو اب ان کی ہم دعوت قبول کر لیں؟ تو میرے والد فرماتے ہیں کہ نہیں، ہے وہی صفات ان میں موجود ہیں، تصدیق کر دی کہ یہ وہی ہیں، مگر فرمایا کہ اب ہم ان کی دعوت قبول نہیں کریں گے بلکہ ان کا انکار کریں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ولادت سے قبل ہی عالم ارواح میں بھی آپ کا چرچا ہے، پہلی منزل من اللہ کتابوں میں بھی آپ کی صفات اور آپ کی آمد کی پیشین گوئیاں ہیں۔ تمام انبیاء کو بھیجنے سے قبل ہی اللہ نے عالم ارواح سے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بھی فرما دیا اور ان سے وعدہ بھی لے لیا کہ جب وہ آ جائیں پھر تمہاری شریعت ختم، تم نے انہی کی اتباع کرنی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی عہد کی پاسداری کرتے ہوئے ہمارا ایمان ہے کہ قرب قیامت آئیں گے، آسمان پہ موجود ہے، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا جیسا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ نبی تھے، رسول تھے، مگر اب وہ
اس وعدے کے مطابق قرب قیامت جب آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور جتنا اپنا مقررہ وقت گزاریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہماری شریعت محمدی ہی کی اتباع کریں گے، اسی کی پرچار کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کی سیرت کا، آپ کی سوانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے آغاز فرما دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام صرف سننا ہی کافی نہیں ہے۔ جن مقاصد کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، اگر وہ ہم پورے نہیں کرتے تو یہ عقیدت، یہ احترام، یہ شان سننا، سنانا، بیان کرنا یہ بے سود ہے۔ جن مقاصد کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اگر وہ پورا کریں گے دنیا میں بھی اللہ عزت دیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام سے محبت، پیار، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔